محترم، آج ہم تاریخ اسلام کے اس موڑ کا ذکر کریں گے جس نے امت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ سن 35 ہجری کا وہ دور ہے جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سکون کے بجائے خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ شہر جہاں حضور اکرم کے قدموں کی برکت سے امن برستا تھا، آج وہاں باغیوں کے جھتے ننگی تلواریں لیے پھر رہے تھے۔ خاموش مدینے کی گلیوں میں جب باغیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجتی تھی تو مسلح پر بیٹھی پاک ہستیوں کے دل امت کے حال پر روتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ ثلاث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام کی۔ وہ عثمان جنہوں نے اپنا مال، اپنی جوانی اور اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا۔ آج وہی عثمان اپنے ہی گھر میں بھوکے پیاسے اور محسوس بیٹھے ہیں۔ جب باغیوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور عثمان کے گھر کا پانی بند کر دیا تو باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دل تڑپ اٹھا۔ علی نے اپنے دونوں لخت جگر امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور ان کی آنکھوں میں جلال تھا۔ جب آپ نے حسن اور حسین کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ جاؤ اور عثمان کے دروازے پر پہرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دیکھنا کوئی باغی اندر نہ جائے، اگر عثمان کو خراش بھی آئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹو، آج تمہاری شجاعت کا امتحان نہیں، تمہاری اطاعت کا امتحان ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری گردنیں کٹ جائیں مگر عثمان کے وقار پر آنچ نہ آئے۔ اگر آج مدینے کا امن لٹ گیا تو تاریخ علی کو معاف نہیں کرے گی۔ تصور کیجئے کہ ایک طرف باغیوں کے ہزاروں کی فوج ہے اور دوسری طرف جنت کے دو سردار ننگی تلواریں لیے دروازے پر کھڑے ہیں۔ باغی قریب آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ علی کے شیر ہیں، مگر پھر بھی وہ خوفناک منظر آیا جب باغیوں نے بزدلی دکھائی اور سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے پیچھے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ 18 ذی الحج جمعے کا مبارک دن تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب پہلا وار ہوا تو عثمان کے خون کے قطرے قرآن کی اس آیت پر گرے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ترجمہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ مدینے میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب شہادت کی خبر علی تک پہنچی تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ آپ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بیٹوں کو دیکھ کر شدت غم سے پکارے کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کیسے شہید ہو گئے۔ علی اس قدر روئے کہ آپ کی دھاڑی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ مگر ٹھہریے، یہاں تاریخ ایک ایسا سوال اٹھاتی ہے جسے سن کر آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے اور جس نے صدیوں سے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا۔ سامعین، اس کے پیچھے کوئی بے رخی نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی مصلحت دین تھی۔ مدینہ اس وقت باغیوں کے مکمل قبضے میں تھا اور وہ ظالم کھلے عام اعلان کر چکے تھے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
میت کی بے حرمتی کریں گے اور انہیں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت امت کے ناخدا بننے والے تھے اور ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اعلانیہ باہر نکل کر جنگ شروع کر دیتے یا پھر خاموشی سے اس فتنے کو ٹھنڈا ہونے دیتے۔ اگر علی جنازہ پڑھانے باہر نکلتے تو باغی جنازے پر حملہ کر دیتے، میت کی بے حرمتی ہوتی اور مدینے کی سڑکیں مسلمانوں کے خون سے بھر جاتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات کے سناٹے میں انتہائی رازداری کے ساتھ صرف چند قریبی ساتھیوں نے پڑھایا۔ علی اپنے گھر میں محصور تھے، ان کا دل وہیں تھا، مگر امت کی بقا کے لیے انہوں نے صبر کا کڑوا گھونٹ پیا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ سے کیا رشتہ تھا، تو یاد رہے کہ ان کا رشتہ محض سیاسی نہیں بلکہ خون کا تھا۔ دونوں کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا اور ان کا نسب عبد مناف کے بیٹوں عبد الشمس پر جا کر ملتا ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں قریبی خاندانی رشتہ دار تھے اور حضرت معاویہ ان کو اپنا بڑا بھائی اور سرپرست مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خون آلود قمیض شام پہنچی تو حضرت معاویہ کا جلال آسمان کو چھونے لگا تھا اور انہوں نے قصاص لینے کی قسم کھائی۔ وقت بدلا اور صدیاں بیت گئیں۔ بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا تو انہوں نے بنو امیہ کے ہر نشان کو مٹانے کی کوشش کی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے بنو عباس کے جلال کو بھی ایک ہستی کی چوکھٹ پر جھکنے پر مجبور کر دیا؟ وہ نام عمر بن عبد العزیز کا تھا۔ وہ بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، مگر ان کا عدل ایسا تھا کہ بنو عباس کے حکمران بھی ان کی قبر کا احترام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام کی ان عظیم ہستیوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے۔ علی کی عثمان سے محبت شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان مقدس ہستیوں کے درمیان نفرت تلاش کرنے کے بجائے ان کی قربانیوں کو سمجھیں۔ سامعین، یہ لہو رنگ داستان صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جب فتنے سر اٹھاتے ہیں تو صبر علی اور استقامت عثمان ہی وہ چراغ ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام صحابہ اکرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جن کے خون سے اسلام پورا پروان چڑھا۔